بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم۔ آج ہم موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی شندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ، اور آج ان سے جانیں گے، ایک تو عید الفطر کے حوالے سے جانیں گے کہ کیا کہتی ہیں، ان کی عید کیسے ہوتی ہے، دوسرا ان سے سیاسی گفتگو کریں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کا کیا خیالات ہیں اور کیا کہتی ہیں وہ۔ عید مبارک۔ خیر مبارک جی محترمہ، بتائیں بانی پی ٹی آئی کے بغیر آپ کی عید کیسی ہے؟ میٹھی ہے، پھیکی ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ تیسری عید عمران خان کی، جی وہ جیل میں ہیں، اور چھٹی عید ہے پاکستانیوں کی، نہیں 5ویں عید ہے کہ ان چوروں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ مصیبت یہ ہے کہ عید الفطر ہمیں ایک دینی فریضہ ہے، تو نہیں ہم کہیں نا کہ ہم اس کو ترک کرتے ہیں تو ہم کفر میں چلے جائیں گے۔ رمضان نہیں ترک کر سکتے، عید نہیں ترک کر سکتے، اللہ کے احکام ہے۔ اور آئی تھنک اس میں بھی یہ سب کچھ سیکھنے کا جو ہمیں ملا کہ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی پیغمبروں پہ سب علیہ السلام، ان پہ بھی یہی تکلیفیں گزری ہوں گی، لیکن ہمیں کتاب لگتی تھی جب ہم قرآن پڑھتے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کس قسم کی تکالیف سے گزرے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ تکلیفیں گزریں گی، برداشت کرنی ہوگی، ان سے نکلنا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ میرا حلقہ، میرے پٹھان، میرے کے پی کے لوگ، میرے پنجاب کے لوگ، میرے سندھ کے لوگ، بلوچستان، جی بی، اے جے کے، ہر جگہ جتنی تکلیفیں گزری ہیں اس پورے رمضان میں، یہ تیسرا رمضان ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اور دوسرا رمضان کے خان صاحب جیل میں ہے، لیکن الحمدللہ اپنے رب کی خاطر، اپنے حقیقی اللہ کے لیے لوگ پھر بھی ہر تہوار پہ موجود ہوتے ہیں، غربت ہو نہ ہو، کھانا ہو نہ ہو، لوگ جو ہیں آ رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے رب کو۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ، مدرسے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہی چیز ہے نا جو ہم نے رمضان میں فیس کیا۔ سیاست ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے۔ محترمہ، بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ مطمئن تو اس دن ہوگی جس دن خان صاحب جیل سے نکل کے انشاءاللہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھیں گے، تب تک کوئی نہ اطمینان ہے نہ سکون ہے، بس صرف ایک شدت کی محنت ہے۔ 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف پہلے جو تھی وہ ایگریسو تھی، اب اس کی جو پالیسیاں ہیں، جو بیانات ہیں، جو سٹانس ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن پہ آ گیا۔ کیا کہتی ہیں آپ، کیا وجہ ہے 26 نومبر کے بعد پارٹی میں اس طرح کے معاملات، جلسے جلوس، یہ سب کچھ رک چکے ہیں؟ کیا کہتی ہیں آپ اس پہ؟ ناٹ ایٹ آل۔ آج بھی میرے کچھ لوگ ہیں جیل میں، ابھی تک پڑے اٹک میں، اور پتہ نہیں جج کو کیا مصیبت پڑ گئی، اور اس نے لوگوں کے ضمانتی جو ہوتے ہیں ان سے 1 کروڑ ضمانت مانگ لی۔ آپ بتائیں، ایک بندہ جو ایک کیا بولتے ہیں مشقتی ہو، 25,000 مہینے کے کما رہا ہوتا ہے، اور آپ نے اس پہ 1 کروڑ کا ضمانتی مانگ لیا۔ جنید اکبر کے حوالے سے بتائیں۔ جنید اکبر صوبائی صدر بنے ہیں، اس کے بعد پہلا جلسہ ہوا ہے سوابی میں، آیا وہ جلسہ؟ بالکل سوابی کا بہت زبردست جلسہ تھا الحمدللہ۔ جلسے سے آپ مطمئن ہیں؟ جتنے لوگ آئے ہیں، جس طرح جلسہ ہوا ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ پی ٹی آئی نہیں بدلی، صوبہ نہیں بدلا، صرف صدارت بدلی ہے۔ عمران خان ابھی بھی لیڈر ہے۔ ابھی تو یہ جلسہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کا پورا اے جے کے، جی بی، سندھ، پنجاب سب یہاں آئے تھے، کیونکہ اگر آپ کہتے اسی دن لاہور میں بھی جلسہ ہونا تھا، نہیں ہوا۔ سب جنید کی وجہ سے کے پی آئی۔ آپ دیکھ نہیں رہے، جب سے جنید تنظیم کا ہیڈ بنا ہے، سب کو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی کسی تنظیم کا ہیڈ بن گیا۔ پنجاب میں بھی جنید اکبر کا نام ہے، سندھ میں بھی اس کا نام ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اتنی انرجی لے کے آیا ہے۔ سی ایم کے ساتھ زیادتی ہم نے کی، ضرورت کیا تھی کہ دونوں پوزیشن سی ایم کو دیتے؟ وہ صوبہ بھی چلائے گا، وہ فوج سے بھی بات کرے گا، وہ پولیس سے بھی بات کرے گا، وہ پرائم منسٹر سے بھی بات کرے گا، وہ بجٹ کے لیے بھی کرے گا، وہ کیا کیا کرے گا، وہ تو چیف ایگزیکٹو ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ فار ڈویژن آف لیبر، ملک، صوبے، پارٹیاں تبھی ایک تحریک سے، ایک تہذیب سے، ایک طریقے ترتیب سے چلتی ہیں جب اس میں ڈسپلن ہوگا، اور ڈسپلن تبھی ہوتا ہے جب ہر بندے کو اس کی ڈیوٹی دے دی جائے۔ محترمہ یہ بتائیں، علی امین گنڈاپور کو صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا ہے، اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان سے صوبے کی جو اہم سیٹ ہے وزیر اعلیٰ شپ وہ بھی لی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ اگر ایسا کوئی کام ہوگا بھی تو علی امین خود اپنی مرضی سے خان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ کوئی اسکول تو نہیں ہے کہ خان سزا دے رہے کہ چلو تم یہ واپس ہو، تم واپس۔ تو خان صاحب نے اسد عمر کی وزارت بدلی، حماد اظہر کی بدلی، شہریار افریدی کی بدلی، سارے پاکستان کی وزارتیں بدلی تھی، تو کیا فرق پڑا؟ انٹیریئر منسٹری 3 دفعہ نہیں بدلی تھی کیا؟ اگر یہ بھی بدل جائے، لیکن اگر ایسا ہوگا، یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے نا کہ خان یہ کہہ رہے، خان وہ کہہ رہے، خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے،
اس کے کان بھرے جاتے ہیں, اس کو ہر بات سچ نہیں پہنچتی. شکر الحمدللہ ان کی بہنیں ہیں, ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اکثر جب خان سے کوئی اوتھینٹک میسج آنا ہوتا ہے تو ہمیں مل جاتا ہے ان کے تھرو, لیکن خان کے پاس کیا میسج جاتا ہے یہ ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا. محترمہ یہ بتائیں کہ صوبے کے بڑے پروجیکٹ جس طرح سوات ایکسپریس وے ہے, جس طرح BRT ہے, اس طرح کے پروجیکٹس ابھی نہیں سامنے آ رہے. 1 سال ہو گیا موجودہ صوبائی حکومت کو, تحریک انصاف کی حکومت ہے صوبے میں, پروجیکٹس جو ہیں وہ کوئی میگا پروجیکٹس کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے؟ پیسے نہیں دیتے ہمیں. ہمارے ابھی تک جو ایجین قاضی فارمولا کے تحت 40 ارب روپے کا رزدارے نہیں دے رہے صوبے, نہ وفاق دے رہے. ہمارے جو پیسے بنتے ہیں مرجڈ ایریاز کے وہ نہیں دے رہے. جو مرجڈ ایریا کا صحت کارڈ کے پی میں وہ پیسے نہیں دے رہے, وہ علی امین خود دے رہا ہے کے پی ہی بجٹ سے, اس لیے کام سلو ہو گیا. علی امین آج خان سے غداری کر لے, PTI چھوڑ دیں, ان کا CM بن جائے, سارے پیسے آ جائیں گے. مجھ جیسی ناچیز کو پیپل, نون, PDM کی ساری پارٹیاں میسیجز بھیج رہی ہوتی ہے آج. بلکہ اللہ کرے میرے پاس تصویر ہو, کوئی بندہ آیا تھا آؤٹ آف دا بلو اور کہہ رہا تھا میڈم آپ آج کل بہت باتیں کر رہی ہیں تو آپ کی خیر نہیں اگر آپ باتیں بند نہ کر دیں. ہم کو تھریٹس بھی آتی ہیں, ہمیں وہ بھی سفارشات بھی آتی ہیں, پارٹی چھوڑ دو, خان کو چھوڑ دو. تو علی امین بھی اگر کل کے ساتھ خان کے ساتھ غداری کر لے اس کو ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیں گے یہ لوگ. جی محترمہ, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مذاکرات کے لیے کسی پر اعتماد ہے تو وہ بانی PTI کی بہنیں ہیں. تو کیا کہتی ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ بانی PTI کی بہنیں ان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, اور جو آئندہ جو بننے جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد, اس حوالے سے ممکن ہے کہ بانی PTI کی بہنیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ کسی بھی سیاسی تنظیم کا حصہ نہیں ہے. جہاں تک وہ عمران خان کی بہنیں ہیں, وہ عمران خان کا میسج ہم تک پہنچاتی ہے, وہاں تک تو سمجھ آتی ہے. لیکن JUIF ایک ایسی پارٹی جو ہمارے خلاف الیکشن میں لڑی تھی اور ابھی تحریک تحفظ آئین کا شاید حصہ بنے یا نہ بنے, ان کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشنز ہونی ہیں. تو اس میں علیمہ خان صاحبہ کیا بات کریں گی یا ان کی بہنیں کیا بات کریں گی؟ وہ بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں. خان صاحب کی بہنیں کبھی بھی سیاسی بات نہیں کرتی ہیں, وہ ہمیشہ بھائی کی بات کرتی ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ انہوں نے کس سے کیا بات کرنی ہے. بے شک وہ اپروچ کر لے خان کی بہنوں کو, پر جتنا میں خان کی بہنوں کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی پارٹی کے کارڈرز کو بائی پاس نہیں کرتی ہیں. وہ کوشش کر لیں بے شک. محترمہ یہ بتائیں کہ آپ بانی PTI کی جو شرکت تھی قومی سلامتی کونسل کے حوالے سے جو اجلاس تھا, کمیٹی کا اجلاس جو تھا, اس میں بانی PTI کی شرکت کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور وہ ممکن تھی کہ رمضان میں آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جو قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں PTI بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی, میں نے اپنی ذاتی رائے دی کہ جب 6 اور 7 جب 8 کو سنجانی میں جلسہ ہونا تھا اور جب وہ کینسل کروانا تھا عمران خان سے, تو 6 کو بھی صبح عدالت کھولی گئی. اگر آپ کو یاد ہے اگست میں بھی جیل کے دروازے کھولے گئے تھے اڈیالہ کے, اور پھر 6 اور 7 کو بھی اڈیالہ صبح سویرے کھل گیا تھا کہ جی جا کے خان سے سنجانی کا جلسہ کینسل کروائیں کیونکہ مریم نواز ناراض ہو رہی ہے اس پہ. سنجانی تمہارا ایک بہت کامیاب جلسہ تھا 8 ستمبر کا. تو میں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان واقعی آپ چاہتے تھے کہ قومی سلامتی کونسل میں بیٹھے تو کیوں آپ لوگوں نے جیل صبح سویرے یا رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں کھولی؟ آج کل تو سحری کا موسم ہے, سحری میں کھلوا دیتے. پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو صوبائی حکومت کا موقف ہے اور وفاقی حکومت کا موقف ہے, ان دونوں میں بہت زیادہ تضاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیگوزیشن نہیں ہونا چاہیے. صوبائی حکومت کبھی ان کو TORs بھیج رہی ہے, کبھی ان سے مختلف مراحل میں یہی کہہ رہی ہیں کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. تو کیا کہتی ہیں آپ, یہ ممکن ہے بات چیت ہو سکتی ہے؟ فارم 47 کے جو چور ہیں نا, وہ امریکہ, یورپ اور جاپان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے. آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں, یہ ہر حال میں افغان ریفیوجیز کو ریٹین کریں گے کیونکہ بہت سارا پیسہ رکا ہے. پہلی بات, ایوی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. دوسری بات, جہاں تک صوبائی اور وفاقی پالیسی ہے, آپ مجھے بتائیں یہ انڈیا سے جندال اور مودی مریم نواز کے بھائی کے بیٹے اور مریم نواز کی بیٹی کی شادی پہ کیوں آتے ہیں؟ کشمیر ان کو بھول گیا ہے, ان کو نہیں پتہ کشمیر میں کیا قتل و غارت ہو رہی ہے. ان کی نظریں افغانستان پہ ہیں. افغانستان تو ابھی رمضان میں امریکہ سے 2 لوگ آئے, زلمے خلیل زاد اور ان کا چیف نیگوشیٹر, یہاں سے لوگ بھی لے کے چلے گئے امریکی. امریکہ افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے, یہ تو امریکہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں 24 گھنٹے. تو کعبہ کو نہیں مانتے, تو امریکہ کو مانتے ہیں. ان کی اتنی ہمت ہے, اتنی اوقات ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کریں امریکہ کی اجازت کے بغیر. ان کو لگ پتہ جائے گا. اس دن نون لیگ والے کیمرے میرے پیچھے گھوم رہا تھا اور کہتا ہے کہ ہم اسمبلی سے نکل رہے تھے, اور جی ساڑی گل ہو گئی امریکہ دے نال, بس اسا بول دیتا سی کہ خان نو تسی چھڑ دیو
سختی سے آپ کو افغانستان دے دیں گے. وہ افغانستان خود ہی آ گئے. امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے؟ افغانستان 45 سال پٹائی کھائی امریکہ نے وہاں پہ. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر واپس افغانستان آنا ہے تو سوچ سمجھ کے روس کے ساتھ آنا ہوگا. محترمہ یہ بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا صوبے میں کیا وجود ہے؟ ماشاءاللہ بہت بڑا وجود ہے. ان کا ایک ہی سپوت ہے, وہ بیٹھا ہے بی اے پی کی سیٹ پہ آیا ہے سینٹ میں, نظر نہ لگ